अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन पिछले कई रोज़ से पाकिस्तान में ख़बरें बहुत हैं, लेकिन ये ख़बरों से ज़्यादा एक अफरा तफरी दिखाई देती है। हमारी सियासत में एक हलचल है। इमरान खान साहब एक नए राह पर चल निकले हैं और फिर गुज़िश्ता रोज़ से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी उनका तो नाम लेने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। 9 मई के बाद ख़ास तौर पर जो हालात हुए हैं उसमें अगर उनका नाम लेने पर पैमरा की जानिब से कोई पाबंदी आयद की जाती तो ये कोई गैर मामूली बात ना होती। पैमरा ने अपने जो बयान जारी किया उसमें पैमरा ने ये कहा कि मुल्क दुश्मनी करने वालों के नाम या ख़बरें या उनको ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए। कुछ ये मामला है, फिर कुछ अदलिया और हुकूमत के दरमियान मामलात हैं और फिर कुछ और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। आज उन पर बात करेंगे। मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं AM न्यूज़। नाज़रीन, अभी अपने इंट्रो में जो मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू की उसमें पाकिस्तान में ये बात पहली बार नहीं हो रहा कि अगर किसी का नाम लेने पर कोई पाबंदी आयद कर दी गई है। इससे पहले आपको याद होगा कायदे MQM अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी एक कराची में होने वाली तकरीर, जिसके बाद MQM तितर बितर होती दिखाई दी और बमुश्किल उसके कुछ वोट बैंक उसका बचा है। उसके रहनुमाओं ने मुख्तलिफ ग्रुप बना लिए थे, अब उनको दोबारा इकट्ठा किया गया तो उनका नाम लेने पर पाबंदी थी। अभी भी चैनल पर पाबंदी है, अभी भी कोई चैनल उनका नाम नहीं लेता। ये उनका जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था वो अगर पैमरा जारी करता तो ज़्यादा मुनासिब था, क्योंकि पैमरा के रूल्स में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिनमें पैमरा कुछ पाबंदी आयद कर सकता है, लेकिन अदालतें इंसानी हुकूक की अलमबरदार होती हैं। अदालतों की जानिब से इस किस्म के अहकाम दुनिया भर में कहीं पसंद नहीं किए जाते। तो खैर, लेकिन अगर हालात यहाँ पहुँचे हैं और इसके ज़िम्मेदार अगर कोई PDM हुकूमत होगी तो कुछ इमरान खान भी होंगे। देखते हैं आगे चलकर इस हवाले से क्या होता है। लेकिन इस हवाले से डेवलपमेंट्स बहुत है। लेटेस्ट डेवलपमेंट तो ये हुई कि आज ही PTI के चेयरमैन की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि परवेज़ खटक और असद कैसर इस्लामाबाद आए थे, उन्हें मैंने मज़ाकराती कमेटी में शामिल किया था। वो इस्लामाबाद आए मज़ाकरात करने और जब वो मज़ाकरात करने पहुँचे तो उन्हें सेफ हाउस में बिठा लिया गया। इस इल्ज़ाम की अभी स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि परवेज़ खटक साहब ने अपने घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उस दरमियान में ये इतलात बड़े तवातुर से फैलाई गई कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन परवेज़ खटक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पार्टी ओहदा छोड़ दिया। बहुत दिन से ये तवक्को की जा रही थी कि वो अब इमरान खान के साथ नहीं चल सकेंगे, पार्टी ओहदा छोड़ दिया उन्होंने। और ये उसी जानिब इशारा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो अपने साथियों से मशवरे के बाद कोई नया ऐलान करेंगे। इत्तलात ये है कि असद कैसर अपने कायद को छोड़ने पर तैयार नहीं और इसीलिए वो परवेज़ खटक के साथ मौजूद थे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे बल्कि एक साइड पर बैठे। बहुत मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं वो अगले दिनों में हम देखेंगे, क्योंकि परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी परवेज़ खटक मुज़ाकरात करने गए और उनके साबिक कायद के बकौल वो गिरफ्तार हो गए और हिरासत में ले लिए गए। वो तो अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और परवेज़ इलाही जो अपने घर से निकल रहे थे वो कहीं और पहुंच गए, यानी वो एंटी करप्शन के पास पहुंच गए उनके लाहौर हेड ऑफिस में। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया और एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। अब इसमें एक कहानी और इसका ये पहलू है इस कहानी का, उनकी गिरफ्तारी की, क्योंकि मुझे भी यही लगता है पिछले 10-15 दिन से उनको गिरफ्तार करने की बहुत कोशिशें हुई। उनके घर पर चढ़ाई की गई, गेट तोड़ा गया और क्या क्या नहीं हुआ, परवेज़ इलाही हाथ नहीं आए। और लोकेशन उनकी आ रही थी उनके मोबाइल की, उनके घर की। फिर चंद रोज़ पहले दोबारा एक गिरफ्तारी की कोशिश हुई और वो उनका मोबाइल जो है वो टू एंड फ्रो करता रहा, यानी कभी उनके घर में मोबाइल लोकेशन शो होती थी, कभी जो मुतसिल स्कूल है उसमें मोबाइल की लोकेशन शो होती थी। परवेज़ इलाही फिर भी ना मिले। आज वही परवेज़ इलाही मिल गए। वो परवेज़ इलाही जो कई रोज़ से पुलिस को चकमा दे चुके थे
وہ آج اچانک پرویز الہی صاحب مل گئے. اس میں بعض باخبر دوستوں کا یہ اصرار ہے کہ یہ گرفتاری فرمائشی ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب کا جو پچھلا پورا بیک گراؤنڈ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کر کھڑے ہو جائیں، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یا وہ اقتدار سے باہر رہیں، کیونکہ وہ پچھلے 30-40 سال میں ہمیشہ آپ دیکھیں وہ اقتدار میں رہے. پنجاب میں نواز شریف حکومت قائم ہوئی، اس سے پہلے وہ شامل ہو گئے تھے، ضیاء الحق کے ساتھ جا چکے تھے. پنجاب میں نواز شریف حکومت قائم ہوئی تو اس میں وہ وزیر بلدیات تھے، پھر وہ وزیر بلدیات کے طور پہ چلتے رہے. مشرف صاحب کے زمانے میں اسپیکر وزیر اعلیٰ بن گئے، پھر وہ اسپیکر بنے عمران خان کے ساتھ. اس درمیان میں پیپلز پارٹی کی حکومت جب آئی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ ڈپٹی وزیر اعظم بنے. تو وہ اقتدار سے باہر رہ نہیں سکتے. اب اگلے دنوں میں جو مجھے لگتا ہے اور بہت سارے جو باخبر دوست ہیں وہ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی میں عمران خان تو جو 9 مئی کی واقعات ہیں اس کے بعد دنیا کا کوئی بھی ملک ہوتا تو پارٹی کا سربراہ مائنس ہو جانا تھا، کیونکہ کوئی بھی ریاست یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اس کی طاقت کے مراکز پر حملے کر دیے جائیں، طاقت کی علامات پر حملے کر دیے جائیں، کیونکہ یہ ریاستوں کو کمزور کرتی ہے یہ بات. اور اس وجہ سے عمران خان صاحب اب چونکہ ان کے خلاف ایک القادر ٹرسٹ کیس بھی ہے، 190 ملین پاؤنڈ جو ٹرانسفر ہوئے پاکستان وہ ملک ریاض صاحب کو دے دیے گئے اور پھر سپریم کورٹ میں جمع ہو گئے، اور وہ سندھ حکومت کلیم کرتی ہے کہ اس کا پیسہ تھا. اس کیس میں ایویڈنس ان کے خلاف بڑی اسٹرانگ ہے. علی زیدی صاحب نے بھی بیان جمع کروا دیا ہے، خود فواد چودھری جمع کروا دیا ہے، اور لوگوں نے بھی کروا دیا. اس کیس میں مرزا شہزاد اکبر جو اس زمانے کے تھے احتساب کے مشیر اور کرتا دھرتا تھے، اور ایسٹ ریکوری یونٹ انہوں نے قائم کیا تھا جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف، وہ ان کا بیان آج جمع ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو پاکستان نہیں آ سکتا، مجھ سے آپ ویڈیو لنک پر بیان لے لیں، میں لندن میں رہتا ہوں، یہیں پر کام کرتا ہوں. تو بھائی آپ پھر پاکستان میں جب مشیر تھے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ اگر آپ برطانوی شہری ہیں تو آپ کیسے کر رہے تھے؟ ان کے بھائی کو آج کسی نے اغوا کر لیا اور اس کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے، لیکن یہ معاملہ عمران خان صاحب کی نااہلی تک جا سکتا ہے. ناظرین، نااہلی کا تذکرہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے نااہلی میں عدالتیں انوالو ہوں گی. تو عدالتوں کے حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ آج سپریم کورٹ میں جو تحقیقاتی کمیشن بنایا تھا اس کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی. اس کیس کی سماعت اور پھر کچھ اور چیزوں کے اور بھی معاملات تھے. اٹارنی جنرل اور بھی عدالت میں موجود تھے، تو جو واقفان حال ہیں جو روز عدالت کو کور کرتے ہیں ان سے میں نے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج عدالت میں ٹینشن کا ماحول نہیں تھا، بہت خوشگوار ماحول تھا، ٹھنڈا میٹھا ماحول چل رہا تھا، بہت آسان گفتگو ہو رہی تھی. اور اس گفتگو میں اٹارنی جنرل نے کچھ وقت مانگا، اور اٹارنی جنرل نے یہ اشارہ دیا کہ جو سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ بن گیا ہے اس میں حکومت کچھ ترامیم کرنا چاہتی ہے اور وہ چیف جسٹس کی مشاورت سے کرنا چاہتی ہے. چیف جسٹس صاحب نے بھی خوش دلی سے کہا کہ آپ حکومت کے ساتھ مشاورت کر لیجئے. اس کا مطلب ہے کہ ایک سطح پر معاملات اب جو تصادم کل تک دکھائی دے رہا تھا وہ تصادم اب اپنی شکل جو ہے وہ تبدیل کر رہا ہے، اور وہ تصادم شاید اب مفاہمت کی جانب رواں ہو جائے. اس میں لیکن دوسری جانب ایک اور ڈیولپمنٹ ہو گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، سابق چیئرمین ہیں میاں رضا ربانی، انہوں نے جو ویڈیو لیکس کمیٹی بنائی تھی پارلیمان نے، وہ کمیٹی جسٹس ثاقب نثار کے صاحبزادے اور اس حوالے سے، اور پھر جو دیگر آڈیو لیکس ہوئی تھی خواجہ طارق رحیم کی قیوم صدیقی صاحب کے ساتھ، اور کچھ اور بیگم رافعہ طارق کی چیف جسٹس صاحب کی جو خوش دامن ہے میجر نون صاحبہ، ان کے ساتھ جو گفتگو تھی ان کی بھی تحقیقات کر رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کمیٹی کا جو سمن تھا اس کو معطل کر دیا، جس میں ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کو بلایا گیا تھا. کمیٹی کو چونکہ ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم نہیں ملا، کمیٹی نے اپنے رول 227 کے تحت ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کو طلب کیا تھا. آج انہوں نے بتایا کمیٹی کے اندر اسلم بطاری صاحب نے، اور کمیٹی نے ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے کے سمن جاری کر دیے ہیں، اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر وہ پیش نہ ہوئے رول 227 کے تحت کمیٹی پاکستان کے کسی بھی شہری کو بلا سکتی ہے ان کے بقول.
تو پھر ان کو گرفتار کے بلوایا جائے گا. یعنی کمیٹی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پنجاب پولیس کو یا کسی بھی اور ادارے کو یہ ہدایت کرے کہ وہ ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کو وہاں پہنچا دیں. لیکن اس درمیان میں اس کے حوالے سے بھی نظر آبادی نے افسوس کا اظہار کیا. وہ 18ویں ترمیم کرنے والی کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، ممتاز آئینی ماہر ہیں. انہوں نے آئین کے آرٹیکل 69 کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ پارلیمان اور اس کی کمیٹیاں جو ہیں وہ پارلیمان کی ایکسٹینشن ہوتی ہیں، وہ عدالتی دائرہ اختیار سے باہر ہیں. اس درمیان میں اس کے ساتھ ساتھ سائڈ بائی سائڈ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ آج قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی کا اجلاس تھا. اس اجلاس میں عبد القادر بندوخیل جو متاثرہ ملازمین کمیٹی کے سربراہ ہیں، وہ ایک شکایت لے آئے. انہوں نے نیشنل فرٹیلائزر کے ایم ڈی کی شکایت کی کہ ہم نے ملازمین کی بحالی کا حکم دیا اور ایم ڈی صاحب نے اس کے اوپر تنازع کھڑا کیا اور جا کے عدالت سے جا کے اسٹے آرڈر لے آئے. انہوں نے بھی وہاں کمیٹی میں یہی کہا کہ آرٹیکل 69 کے تحت عدالتوں کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ پارلیمان کے کام میں مداخلت کرے، اور کمیٹی جو ہے وہ پارلیمان کی کمیٹی، پارلیمان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، وہ پارلیمانی پروسیس ہوتا ہے. وزارت قانون کے جو حکام وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی اپنی بریفنگ میں وہ آرٹیکل 69 کا جو آپریٹو پیرا ہے، پیرا 2، وہ پڑھ کے سنایا. وہ یعنی کہ آرٹیکل 69 کی شق 2، جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمان اور اس کی جو کمیٹیاں ہیں، اس کی ایکسٹینشن وہ کسی بھی جو ہے عدالت کی جورسڈکشن میں نہیں آتی. تو اب یہ معاملہ مزید آگے بڑھے گا، اگلے دنوں میں دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ پارلیمان نے جو کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور عدلیہ کے ساتھ ایک طرح سے کنفرنٹ کرنے کا فیصلہ کیا، شاید وہ اگلے دنوں میں بھی پارلیمان کی حد تک جاری رہے. حکومت کے ساتھ البتہ معاملات کچھ بہتر ہوتے دکھائی دیتے ہیں عدالتی لیول پر. اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں. خدا حافظ.